السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور میں ہوں آپ کی میزبان پلوش شاہ محمود۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار فتح پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ اسید کیا ہے جسے وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ جو دشمن خود کو جنوبی ایشیا کا تھانیدار سمجھتا تھا، اس کے 6 جہاز گرائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا، جبکہ سیاسی کشیدگی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور حکومت مخالف بھرپور تحریک چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی پاچی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس بھی ہوا، جس میں خیبر پختونخوا سمیت 4 صوبوں، آزاد کشمیر کے پارٹی صدور اور جنرل سیکرٹریز شریک ہوئے۔ اجلاس میں بانی کی رہائی کے حوالے سے بھی جاری تحریک کے لیے آئندہ کا لاہ عمل طے کیا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن نے کہا ہے کہ مذاکرات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے یا کوئی اختیار ہوتا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کسی ڈیل کے لیے نہیں ہو رہے۔ تحریک انصاف مذاکرات کی حامی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا معاملات مذاکرات کی جانب ایک بار پھر سے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اگر بڑھ بھی رہے ہوں گے میں اس کا اقرار نہیں کروں گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس سے کہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے شوشہ اٹھتا ہے اور وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ لوگ جو باہر نکلنے کے لیے آمادہ ہونے لگتے ہیں وہ یہ کہنے لگتے ہیں یار ابھی کیا رسک لینے کی ضرورت ہے، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آئیں گے۔ جی 2 سال گزر چکے ہیں، یہ اپنی روش نہیں بدلیں گے، یہ ظلم کرنا نہیں بدلیں گے، یہ ستم کرنا نہیں بدلیں گے، یہ جمہوریت کو کہ دل دادا نہیں ہے، یہ ہر جمہوری چیز کو یہ اقدام کے خلاف لوگ ہیں، یہ ریزرو سیٹس نہیں دیں گے، یہ سینٹ کا الیکشن نہیں کرائیں گے۔ ثانیہ نشتر نے ریزائن کیے ہوئے 8 مہینے ہو گئے، پشاور میں الیکشن نہیں ہوتا۔ تاج حیدر کو مرحوم کو جو ہے مہینہ نہیں ہوتا کہ ان کا الیکشن ہو جاتا ہے، پنجاب اسمبلی میں الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے۔ یہ انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو سیٹ جیتے گی 1 سینیٹر بڑھ جائے گا، ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جو ہمارے جیتے ہوئے سینیٹر ہیں ان کو سینٹ کا چیئرمین اجلاس میں نہیں بلا سکتا، اور ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ ان سے کہتا ہے I don't care about your orders, go to hell۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایسی صورتحال میں جی ہم کیوں یہ بات کا اقرار کریں بھی کہ ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ویسے ایک اس کا نقطہ نظر میں دوسرا بھی بیان کر دیتا ہوں۔ مذاکرات کیوں نہ ہو، اگر ہم پاکستان کی خاطر ہم نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جی زبردست قسم سے سپورٹ کیا، وہ سوشل میڈیا جس کو وہ سائبر اسپیس واریئرز ہمارے کہتے تھے، انہی نے کھڑے ہو کے آپ دیکھ لیجئے ٹویٹس کا ریکارڈ، پی ٹی آئی کے جو کہتے ہیں سپورٹرز کے اکاؤنٹس ہیں، اس سے کتنی ٹویٹس ہوئی ہیں اور انہی نے کتنے شاندار طریقے سے سائیکولوجیکلی ہندوستان کو شکست دی ہے۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اتنے شاندار طریقے سے بیان کیا ہے، میمز جو بنائی ہیں جی مودی صاحب کی، اس کا نیا نام مودی سرکار بھی کر دیا، وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آج نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ناجائز ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ تو یہ ایک آزاد میڈیا ہے and people should be given that freedom۔ آپ حدود قائم کیجئے، جس کو تکلیف پہنچے وہ عدالت میں جائے، در کھٹکھٹائے، عدالت کا وہ خود فیصلہ کریں گے کہ جی آپ نے مجھے ڈیفیم کیا، I'll go knock the door، 2-4 کو پینلٹی ہوگی، خود بخود سزا جائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ مقدمے قائم کرے، ان کے گھروں پہ ریڈ کرے، ان کے بھائی کو اٹھا کے لے جائے، اماں کو لے جائے، باپ کو لے جائے، کہ جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں چھوڑیں گے۔
جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انسانی فردوس حقوق کے صاحب. خلاف ہے. جس سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا ذکر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں بھی کیا ہے. اس بارے میں بھی آپ سے جانوں گی. ہمیں عظمیٰ کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی مذاکرات کے حوالے سے جو ایک بار پھر سے خبریں زیر گردش ہیں تحریک انصاف اور حکومت کی جانب سے جو مذاکرات ہونے والے ہیں, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا مذاکرات ہونے چاہیے؟ اچھی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ہر چیز کا حل بات چیت سے ہی نکلتا ہے. یہ بات کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کا بات چیت سے جب حل ہے تو پھر ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. صحیح. اور رات سوال سر نے ابھی کہا کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جانا, ان کے پیرنٹس کو, ان کے سبلنگس کو, یہ حقیقت غیر آئینی ہے. آئینی طریقے سے جو بھی چیز سوشل میڈیا پہ غیر آئینی پھیلائی جا رہی ہے اس کو واقعی میں کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس پہ سخت سزائیں بھی دینی چاہیے, کیونکہ کسی کی کردار کشی کرنا یا جھوٹی افواہیں پھیلانا قانوناً جرم ہے. جی صحیح. اچھا فردوس صاحب, آپ کی جانب ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلباء سے ملاقات کی, خصوصی گفتگو کی, اور ان کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پہ جتنے بھی آپ نے بات کی اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. آپ نے یقیناً اویئر ہوں گے ان کے اسٹیٹمنٹ سے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر اب کیونکہ پاک انڈیا جتنے بھی معاملات چلے اس کے بعد براہ راست سامنے آ کے بات کر رہے ہیں طلباء سے بھی اور پاکستانی عوام سے بھی, کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں اس والے موضوع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری فتح ہے جی اس کو جتنا بھی جشن منایا جائے کم ہے. جتنا بھی ان تمام لوگوں کو سراہا جائے جنہوں نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا وہ ضروری ہے. چاہے وہ ہمارے دوست ہوں, چاہے وہ ہمارے طالب علم ہوں, چاہے وہ ہمارے سوشل میڈیا وارئرز ہوں, چاہے وہ ہمارے شہری ہوں جو سڑکوں پہ نکلے فوج کی حمایت میں, یہ سب خوش آئین چیزیں ہیں. بے شک. لیکن فوج کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ نہ کریں کہ 2 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خدا کا شکر ادا کیا, اس نے ہماری عزت بھی رکھی, ہمیں فتح بھی نصیب کی. بے شک. لیکن ہمیں موجودی حالات بھولنے نہیں چاہیے. ہمیں پتہ ہے اور اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے اصلی حقیقت کیا ہے. بے شک. کہ ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر خانہ جنگی ہے, ہمیں اس کو حل کرنا ہے. ہمارے حالات فاٹا میں اور کے پی کے میں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے تعلقات اور معیشت کے حال کوئی بہت مضبوط نہیں ہے. جی. ہمارے ہاں ناخواندگی بہت ہے. ہمارے ہاں لوگ غربت کی سطح سے ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. لوگوں کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے مہنگائی کی افزائش کی شرح میں کمی تو ضرور ہوئی ہے, جی. لیکن جہاں جس حد پہ قیمتیں پہنچی ہوئی ہیں اس کا کیا کیا جائے. اس گرمی کے موسم کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں لوڈ شیڈنگ سے. بالکل ایسے. جبکہ ہم کہتے ہیں پاور ہمارے پاس زیادہ ہے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ ساری, اس لیے کہ ٹرانسمیشن کا نظام نہیں ہے. تو اس ملک کے جو سول اینڈ سیوک ایشوز ہیں they will come and bite the army. صحیح. Because eventually they are held responsible for what is the state of affair. یہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے یہ کسی اور نے نہیں کی ہے. ابھی تک الیکشن کمیشنر پاکستان کو ریٹائر ہوئے 17 جنوری کو اس کی ریٹائرمنٹ تھی. جی. ہم مئی کے مہینے میں آ گئے, نیا کیوں نہیں الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہو رہا؟ یہ آپ کا کنسرن بالکل جائز ہے فردوس صاحب. آپ نے مذاکرات یہ کنسرن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں میرا کنسرن جائز نہیں ہے. یہ بڑی اعلیٰ آپ عدالت میں 13 ججوں کا فیصلہ, جی وہ آپ مسلط, وہ بینچ کون سن رہی ہے؟ 11 ججوں کی بینچ. کیا کمال کر رہے ہیں ہم عدالت. اگر آپ نے جو ابھی ملٹری کورٹ کا فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ کے زیادہ ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ عدالت ملٹری کورٹ میں نہیں چلائی جا سکتی, لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ نے فیصلہ جو دیا ہے اس کے لحاظ سے چلائی جا سکتی ہے. جی. لیکن ججز تو ججز ہوتے ہیں. جب وہ ہوتا تھا تو وہ
तारड़ साहब, आजम तारड़ और दूसरे तारड़ साहब जो है तड़ातड़ ये कह रहे होते थे कि जी ये जजमेंट 6-4 है, 4-3 नहीं है, और ये वो है। तो भाई वो हिसाब जो उस वक्त पहाड़ा सिखाते थे आज अपने पर भी अपना दो ना। जी ये नहीं कर सकते ये लोग। ठीक कि ठीक, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वाला जो राज है ना, ये अच्छा राज नहीं होता। सही सही। और मैं सिर्फ अपने जो भी हुक्मरान है उनसे गुजारिश करता हूँ कि यू आर फ्लाइंग हाई, वी आर हैप्पी यू आर फ्लाइंग हाई, बट इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट एड्रेसिंग द लोकल इश्यूज। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। उसमें साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाहूँगी। एक बार फिर से ये सुनने में आ रहा है कि जो हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की माबैन मुज़ाकरात एक बार फिर से शायद शुरू हो सकते हैं। आप क्या समझती हैं, अगर मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू होते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो साहब अपना किरदार अदा करेंगे मुज़ाकरात में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक सालमी किरदार अदा किया है, चाहे वो मुज़ाकरात हो किसी सियासी पार्टी से या कोई भी जो है टॉपिक हो हमारे मुल्क की सतह पर, चाहे वो बुलंद सतह हो चाहे वो निचली सतह हो। और बिलावल साहब ने पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, मगर पीटीआई की तरफ से जो कमेटी बनाई जा रही थी तो उससे फिर बाद में जो है चीजें वाज़ेह हुई कि जनाब अभी तो कमेटी बनाई जा रही है, वो मुज़ाकरात के लिए बनाई जा रही है, नहीं ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश की है कि मुज़ाकरात किए जाएं, सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए ताकि मुल्क में जो इंतशार की कैफियत है वो खत्म हो और इत्तेहाद के साथ जो है वो मुल्क को चलाया जाए। ये बात बरमला हम लोग पहले भी कह चुके हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया गया, हर सियासी पार्टी को अमन का पैगाम दिया गया, मगर पीटीआई की तरफ से ये पैगाम जो है वो मुस्तरद किया गया था, शायद आपको भी याद होगा। जी बिल्कुल सही। बड़े अच्छा पैगाम, मैं बोल सकता हूँ कोई इजाजत हो तो? प्लीज प्लीज। ये उत्तमा बीबी ये बता दीजिए, आप लोग खुद बड़ा शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं था। जी आपने पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थे और अभी भी आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है। आपको खुद शिकायत थी कि बिलावल को हराया गया, आपने इलेक्शन निजाम दुरुस्त कर लिया, करवाया, क्या काबिशें की? पीटीआई की सबसे बड़ी शिकायत तो इलेक्शन के निजाम से थी ना। बिलावल साहब की बड़ी फरासत है, बड़ी बलूगत है, बड़े काबिल इंसान है, निहायत तजर्बाकार है, उन्हीं ने हुकूमतें चलाई हुई हैं, उन्हीं ने बड़े बड़े मार्के हल किए हुए। उन जैसा तो जी शऊर आदमी शायद अब दोबारा जिंदगी में दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। तो वो ये छोटा सा मसला ही हल कर देते तो पीटीआई वाले सब कह रहे होते वाह बिलावल वाह। बिलावल ने देखिए, मैं आपको खुशियां मनाता है, सिवाय 250 करोड़ रुपए इस हुकूमत के खर्च किए घूमने और सपाटे में। पीडीएम की हुकूमत हमेशा से कितने दिन पाकिस्तान में नहीं रहे, उससे ज्यादा वो मुल्क से बाहर रहे। अभी तक ये रो ही रहे इलेक्शन को। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवामी ताकत जो है वो दोबारा सिलेक्ट करके लेके आई है। अब वही बात है ना, जो हारा वो शिकायत आप कर रहे हैं, मैं अपनी शिकायत की तो बात नहीं कर रहा हूँ। पंजाब में आप लोग शिकायत कर रहे हैं, आइन के हम बता हैं और आइन का ही दरवाजा खटाया इंतजार कर रहे हैं आपसे। फिरदौस साहब मैं ये जानना चाहूंगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है उसमें साहिबा। फिरदौस साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, मुज़ाकरात के हवाले से जैसे वजीर आजम ने एक बार फिर से पेशकश की है और कहा है क्या है मुज़ाकरात की मेज पर बैठे बात करेंगे। आपसे ये लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये लोग फसाद चाहते हैं सिर्फ। उज़मा कामरान साहिबा, आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले फिरदौस साहब से एक सवाल करना चाह रही थी। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी है, अगर एक बार फिर से आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो इस बार कौन सी शराइत लेके आएंगे आप लोग? क्या प्रीवियस जो आपकी शराइत थी जिनके बेस पे पहले भी मुज़ाकरात खत्म हुए थे, क्या वही शराइत कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बात कैसे है, आप मुज़ाकरात किससे करते हैं? जी, बाख्तियार लोगों से। पिछली दफा भी कुछ ना कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए कि नहीं? ठीक। आप बताइए कि ये कहाँ की शराफत है कि 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर आपने जो है कुछ भी नहीं किया, कोई चीज भी नहीं हुई जी। क्या लोगों के चालान इशू हो गए? क्या उनकी ट्रायल हो गई?
शुरू हो गई, यास्मीन राशिद को क्यों रखा हुआ है? भाई सही उम्र तो देखो 76 साल की औरत है, आप उनको कब रिलीज करने का इरादा रखते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी उम्र भी 72-73 साल हो गई है। जी इजाज चौधरी, मियां महमूद, ये सब 70s के लोग हैं। कितना जुल्म करोगे लोगों के घरों में जाके? तो आज भी, अभी भी, पिछले हफ्ते भी आपने घर तोड़े, जी आपने लोगों को डिसअपेयर करा दिया, मिसिंग पर्सन है। हर हफ्ते हमें 2-3 कहानियां डील करनी पड़ती हैं, फिर वो 5 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है। फाशिज्म कब खत्म होगा इस मुल्क में? जी इज दिस राइट? व्हेन विल वी स्टार्ट इन रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? जी आई हैव सर्टेन राइट्स। मुझे जलसों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? मुझे जुलूस निकालने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? जमात इस्लामी बगैर परमिशन के जब चाहती है जुलूस निकाल देती है। सही ये क्या मैं किसी और मुल्क का शहरी हूं? क्या मेरे हकूक कम है? ये सिंध की बात कर रहा हूं, जिधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सही। बताऊं उस वक्त कि कितनी जमात इस्लामी ने शहर फैसल को कितनी दफा बंद किया पिछले 1.5 साल में? उस्मा साहब एक दफा की पीटीआई को दी है इजाजत। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इससे के साथ कब तक जिंदा रहेंगे? ठीक है फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और उसके बाद ही तमाम तरह बातें आगे बढ़ेंगी, इस बात पे पहले आमादा हो हुकूमत के बानी पीटीआई की रिहाई यकीनी बनाएंगे तो मुज़ाकरात को आगे लेकर चलेंगे। आप क्या समझती हैं इसमें क्या हर्ज है? बानी पीटीआई को रिहा कर दें, फिर बातें मजीद जो मुज़ाकरात की शराइत है वो आगे बढ़ाएं। आप समझते हैं कि ये नाजायज़ उनका मुतालबा है या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना ही उनको कैद किया है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन पे कोई एलिगेशन लगा रही है। देखिए, ये कानूनी दायरे के काम है, कानूनी काम है। हमारी मौजूद अदलिया जो है वो फैसले करने के लिए बैठी है। हमारे केसेज हो, चाहे वो खान साहब के केसेज हो, चाहे वो किसी भी दूसरी जमात के केसेज हो, हम पाकिस्तानी है, जो भी चीजें हैं वो कानून दार में रहे, केसेस हो तो वो अदालत में समाप्त है। इसमें अभी तक पीपल्स पार्टी को कहाँ भेजा जाता है? सही। दूसरी बात ये वो रिलीज तो हमें तो कोई गालिबन उज़्मा साहिबा की साइड पे कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू की वजह से हमें आवाज़ सही नहीं आ पा रही। एक बार फिर से मैं फिरदौस साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि पीटीआई हमें बज़ाहिर पूरी जमात ही डिवाइडेड नज़र आती है, मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तब भी एक तरह से डिवीज़न नज़र आती है। अगर बाकी मामलात भी देखें तो एक मेंबर कुछ और स्टेटमेंट देता है, अगला मेंबर कुछ और स्टेटमेंट दे रहा होता है। जब आपस में ही इत्तफाक नहीं होगा तो हुकूमत किस तरह सीरियस लेगी पीटीआई को? ये आप बताइए किसके 2 स्टेटमेंट मुख्तलिफ आए हैं? सर अभी बहुत सारे लोग तो पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है। नहीं, आप नाम लीजिए। आप एरा गैरा नत्थु गैरा से स्टेटमेंट लें और उसको आप कह दें ये पीटीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसका तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। सही। आप कहें कि गौहर ने ये कहा और सलमान अकरम राजा ने ये कहा और फिरदौस शमीम ने कोई ये कह रहे। एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी जनरल है, एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है। किसी सूबे के सदर ने बात मुख्तलिफ की जो ये 3 हजरात कह रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप एक वर्कर से या किसी को जिसको सारी मालूमात ना हो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कह दें कि जी ये जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं हो सकता। लेट्स बी वेरी, मैं इसीलिए आपको पूछा ना कि आप कौन सा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आपको नजर आया कि अली अमीन गंडापुर कुछ और कह रहे हैं और गौहर कुछ और कह रहे हैं। सही सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्या पीटीआई को इस वक्त कोई ऑफ़र है कि बैरिस्टर गौहर साहब को ख़ास तौर पे कोई ऑफ़र है कि आप इस मौजू से पीछे हट जाएं, हम खुद आके आगे बात कर लेंगे इस तमाम तर मामलात को और हल भी कर देंगे? क्या इस तरह के बैकडोर कोई मुतालबात, कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं? बड़ी आला बात है। अगर कोई आदमी खुद ही सारे फैसले करके उसको अनाउंस कर दे तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, कर दे। वेदर दे विल बी एक्सेप्टेबल टू अस और नॉट, इसकी गारंटी कौन लेगा? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई कह दे कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, दूसरा कह दे मैंने तो नहीं करनी भाई।
صحیح ٹھیک یہ تو کوئی نظام نہیں ہوا نا. پارٹیاں اگر دو پارٹیوں کی رضامندی چاہیے تو دونوں کو ہی بیٹھنا پڑے گا نا. جی باقی آپ جو دینے کو تیار ہو جائیں. اگر آج آپ کو بڑی فریادی آئی ہے آپ عمران خان کو رہا کر دیں تو ہم تو ویلکم کریں گے. صحیح صحیح. اچھا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی خان صاحب کے جو بیٹوں نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے اس میں خان صاحب کے جو جتنے بھی ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کنسرنز ہیں ان کو اجاگر کیا اور ان کی جانب سے کلیئرلی یہ کہا گیا کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں بیکاز خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین پہ آ کے ان کا موقف پیش کریں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے جو چیز ان کے والد نے ان سے کہی ہے جی اور اس کو انہیں نے بیان کیا اور سچا بیان کیا ہے میرے خیال سے اس قوم کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایک اتنے مقبول لیڈر کے ساتھ جی چاہے کیسا بھی ہو سابق پرائم منسٹر ہے ورلڈ کپ جتایا ہوا ہے صحیح دنیا کا سب سے بڑے فلانتھروپسٹ میں اس کا نام آتا ہے اس کے ساتھ بہیمانہ قسم کا سلوک کیا جائے جو انسانیت کو بھی زیب نہیں دیتا ہو. ہم اپنے ہیروز کو اگر اسی طرح ٹریٹ کریں گے تو کیا مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور مستقبل کے لیے. جی کوئی ہم عزت دیں گے کسی کو کہ نہیں دیں گے؟ پھر باجوہ بھی نکلیں گے تو باجوہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. جو قاضی ہے تو قاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی لعنت ڈونٹ بھی بنے گا. پھر سب کچھ ہوگا کہ یہ شادیوں میں جائیں گے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے گا اس لیے کہ خان کی مقبولیت روز بروز بڑھ رہی ہے. جی صحیح صحیح. ہمیں غوث محمد نیازی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ قومی یکجہتی کے لیے تمام جو جماعتیں ہیں ان کا ایک ہونا خوش آئند ہے. کیا نون لیگ واقعی اس موقع پہ چاہتی ہے کہ جو مذاکرات کی جانب ایک بار پھر سے بڑھا جائے اور پی ٹی آئی کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے تمام جماعتیں ایک ہو جائیں؟ بالکل کوئی شک نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہم نے جو حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو ہم آل پارٹی کانفرنس بلا لیتے ہیں. جی آپ کا طریقہ ہوتا ہے نا. انہیں انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں بیٹھتے. پھر اس پہ کیا کیا جائے؟ تو یہ بھاشن دیتے ہیں اور یہ سناتے ہیں کہ ملک کی خاطر آپ یہ کریں وہ کریں. جی یہ عمران خان اس کی خاطر 9 مئی کے واقعے سے معافی نہیں مانگ سکتا. پاکستان سے بھی بڑے ریاست پاکستان یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. لگا ہمارے جنگ شروع ہے انڈیا پوری دنیا انڈیا کے ساتھ ہے اور کوئی طرف پر سپورٹ کر رہی ہے. ہم ایک ہونا نہ بنا کے بیٹھا ہے کہ جی نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا. میں نے بھائی کرنا پڑتا ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. معافی نہیں مانگ رہے معافی مانگ رہے سارے وہ کیس بھی ختم ہو سکتے ہیں اور فائر بھی آ سکتا ہے. لیکن نہیں میں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا اور نہ میں نے معافی مانگنا میں جیل میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے تو جیل میں مرو چھوڑو ہمیں کچھ کوئی سرکار نہیں. انشاءاللہ ملک ناب کا محتاج ہے. ملک چلتے رہتے ہیں ریاستیں چلتی رہتی ہیں. یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ اس سے خدا نہ کرتا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح قوم نکلی ہے اس کے لیے جب پاک بھارت کی جنگ چھڑی ہے تو حکومت کے ساتھ اور فوج پاکستان سے یکجہتی کے ساتھ کو جو ہے وہ کتنے لوگ نکلے ہیں. تو یہ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ ابھی تک پرانے زوم میں ہے کہ جو ہم نے اتنی سیٹیں دی ہیں یہ تو ان کو سیٹیں ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے لیکن اس کے باوجود اتنی عقل نہیں ہے اتنی فراست نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے. کہتے جی میں نون کے ساتھ آ کر بیٹھ کے آج میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے تو لوگ کیا کہیں گے جی میں ان کو ساری میں گالیاں دیتا رہا ہوں یہ کرپٹ میں بیٹھ کے تو لوگ کیا کہیں گے. پہلے تو مگر جھوٹ بولتے رہو تو آپ توبہ کر لو اور کہو کہ میں ملک کی خاطر سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. آج یہاں سے پھر دیکھو پھر برف پگھلنا شروع ہو جائے گی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ یہ کہے کہ جی وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں باہر نہیں ہوں گا تو مطلب ملک فوج جو ہے وہ میرے پاؤں پکڑے گی یا حکومت پاؤں پکڑے گی. بھائی ایسے کوئی نہیں ہوگا. ابھی اتنا بڑا پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اور پھر آپ کو آپ کے بغیر ہی ہوئے ہیں نا جی. تو ابھی آپ نہیں آئیں گے تو نہیں. ہم تو ویسے چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک فضا اچھی یکجہتی کی فضا بنائے جائے. اس کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کو یہ ہماری کمزوری سے سمجھتا ہے. جی
صحیح. اچھا فردوس صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر سنا 9 مئی کا کس طرح غوث محمد نیازی صاحب نے کیا. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگنی چاہیے, اس کے بعد ہی معاملات حل ہوں گے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے حکومت کا کہ صرف معافی مانگ لی جائے, آگے کے معاملات حل ہو جائیں گے خود ہی. تو کیوں نہیں مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے, ہمیں دکھائی جائے. تو پھر بیٹھے رہیں, اندر بیٹھے, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خاموشی سے سن رہا تھا. جی فردوس صاحب آپ فرمائیے. بات یہ کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے, قائم کر دو جوڈیشل کمیشن. صحیح. اس میں کیا برائی کر رہا ہوں میں؟ اگر جوڈیشل کمیشن کہہ دے کہ پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ میرے بڑے بھائی ہیں, اب دیکھو ملک میں آگ لگی ہوئی, آگ برس رہی ہے, عملے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن, وہ 4 آگ لگے گی. ہم تو فتح کی شادیانے بجا رہے ہیں. کس کے؟ ہم نہیں, اللہ تعالیٰ نے فتح تو فتح کی شادیانے بنا رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اتنا ایفوریا پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا جتنا آج ہے. اس سے کہ پاکستان نے یا تو وہ کام کیا تھا کہ 2 پائلٹ ان کے ایک کو قبضہ کر لیا تھا, 2 جہاز اس وقت گرائل تھے جب انہوں نے تھوڑی سی کی ہے. پچھلی دونوں دفعہ سے جو ہندوستان نے ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی فوجی طور پر, تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم تو خود کہہ رہے کہ جو باقی مسائل ہیں وہ گئے نہیں ہیں. یہ تو جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ جلد سے جلد اس ملک میں امن لائیں, جلد سے جلد اس میں ملک میں سیاسی استحکام لائیں. اس سے کہ جب تک امن اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس ملک کی معیشت صحیح راستے پہ نہیں اور ڈگر پہ نہیں چڑھ سکتی. یہ ذمہ داری ان کی ہے جو حاکم ہے, ہماری نہیں ہے جو اپوزیشن میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو فراست آپ کو دکھانی ہے, حکمت آپ کو دکھانی ہے. ہم تو مجبور اور مظلوم ہیں, ہمیں تو آپ نے پیس کے رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے شاید ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہم سے تھوڑا کم جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا. جس طریقے سے آپ لوگوں نے پیسا ہے اس کی مثال تاریخ میں انڈیپینڈنٹ آبزرور سے کروا لیجئے کہ اس وقت کسی جماعت کے 10,000 سے زیادہ ورکرز اور تقریباً 2,500 سے زیادہ کے گھروں کے اندر گھس کے ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے, خاص طور پہ پنجاب میں. تصویریں دکھاؤں. اچھا فردوس صاحب آپ سے یہ بھی جاننا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ریحانہ ڈار کے گریبان کے اوپر جو کہ 70 سالہ خاتون ہے, کوئی پولیس کا ایس پی یا کوئی ہاتھ ڈالے یا ایس ایچ او؟ آپ کی ماں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا محسوس ہوگا آپ کو؟ سر یقیناً یہ خواتین کی چادر اور چار دیواری کا اس دور میں کتنا خیال رکھا ہے. اس کی آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کی کوئی معافی نہیں مانگے گا. 9 مئی کی معافی میں مانگوں. فردوس صاحب اس کا جواب بھی ہم غوث صاحب سے لیں گے, لیکن آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, آرمی چیف کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم ملک میں اس وقت کامیابی کے جشن منا رہے ہیں, شادیانے منا رہے ہیں. کیا آرمی چیف کی جتنی بھی قیادت ہے, جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں پاکستان کو لے کر, آپ ان کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے؟ مجھے تو پتا ہے کہ جو کچھ میں قائد اعظم نے کہا میں اس کو سراہتا ہوں. قائد اعظم نے کہا فوج کا کام ہے ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے, شاندار کام کیا ہے. جب یہی فوج جو ہے معیشت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتی ہے, ملک کی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتی ہے, ہمارے فورن ریلیشنز کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے. جو ان کا کام نہیں ہے آئینی طور پہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک میں اس کو نہیں سراہوں گا کبھی بھی. ٹھیک. غوث صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے سنا کیا فردوس شمیم نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا, ان کی جانب سے آپ سے بھی کچھ سوال کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ لوگوں نے معافی ان تمام تر جو واقعات ہوئے تھے ان کی نہیں مانگی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, اب بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاستدان بنے, عمران خان سیاستدان بنے. اس ملک کو ایک سیاستدان نے بنایا تھا اور سیاستدان یار ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ انسان کے بچے بنے. فردوس صاحب, غوث صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی غوث صاحب میں مثال دیتا ہوں. جی میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی. کہ ایک دفعہ جب میاں نواز شریف صاحب کو تھرڈ میجارٹی آئے تھے 97-8 کی بات کہہ رہا ہوں, اس وقت چیف جسٹس اور وزیر اعظم اختلاف بن گیا. اب
चीफ जस्टिस का मेरी उसको वज़ीर आज़म मेरी कोर्ट में है। अब वो देखो ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके कोशिश में से उसकी कि उसके दोस्त समझदार थे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अब बिल्कुल आपको एक मुताब जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं और बिल्कुल आपको जाना चाहिए। आप इस्लाम में उसमें आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सही। अच्छा बच्चा देने वाला थे, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बात पे अफसोस है, इतनी बात कही और उसके बाद मतलब वापस आ गए, बात खत्म हो गई सारी। सही। और फिर देखो एक वक्ती तौर पे नवाज शरीफ साहब पीछे हटे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले 4-5 मिनट बाद चीफ जस्टिस उसके अपने जाते उसके रवैये के खिलाफ हो गए और जाहिर इकट्ठे हो गए, फिर उसको वहां से जाना पड़ा। तो मतलब ये कि सियासतदान हमेशा थोड़ा पीछे हटते हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हैं, लोगों को ही रास्ता बनाते हैं, रियासत की रास्ता बनाते हैं। अनाज के में कोई मुल्क आज तक कामयाब नहीं हुआ, अनाज सिर्फ डिक्टेटर में होती है, सियासतदान में कभी अनाज नहीं होती। तो मैं से यही कहूंगा नकवी साहब पता नहीं क्या हो गया इनको, नकवी साहब की सोच तो इमरान खान से भी कोई मुझे मिजाज सख्त लग रहा है आज। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि मुल्क के देखिए जब मुल्क के मामलात में गिरा खास रंगी मसाइल में जी इसलिए पीटीआई को क्या हो हमारे साथ हम इकट्ठे बैठे और ठीक उनका एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर इस तरह रहेगा। वो क्यों किसी की जरूरत नहीं है, हम तो चाहते सियासी चाह खत्म हो और हम ये भी कहना चाहते हैं कि दुनिया मुल्क की खातिर एक है कि पीटीआई में भी अक्सर जो लोग हैं वो भी इधर पर्दा में करते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जी ठीक। बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद न्याजी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों का। नाज़रीन, जिस तरह हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक जानिब तो मुल्क की सालमियत के लिए हमारे पाक फौज तैयार है, सरहदों पर मौजूद है हमारे, और साथ ही अगर हम सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें जो मुल्क में इस वक्त जारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से इस हवाले से कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हम तैयार हैं, आएँ और हमारे साथ बैठे मेज़ पर, हम तमाम तर मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 9 मई पर तहरीक इंसाफ की जानिब से माफ़ी मांग ली जाती है तो हम मज़ीद जो है एक तरह से फेवर देने को तैयार हैं, मज़ीद रिलीफ देने को तैयार हैं। लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हम माफ़ी मांगने को हरगिज़ तैयार नहीं है और पीटीआई एक ही बात पर मुज़ाकरात करने पर बज़िद है, और वो ये कि बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस बात की हामी नहीं भरी जा रही, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उन पर जितने भी केसेस हैं उसका फैसला करना अदलिया का काम है, हमारा नहीं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।